اصل میں خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ معلوم کیا، پیغمبر کی بات کو نہ سنا دل کے کانوں سے، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنائی، تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع اصل میں خسارے میں کون لوگ ہیں۔ دیکھیں، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک عام بات ہے، اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تمام زندگی کی بنیاد یہی ہے، یعنی ہم آج جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہماری نظر میں، یعنی آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ اس نے دھوکہ کھا لیا ہے، یعنی اس کو ایک غلطی لگ گئی، ایک غلط فہمی لگ گئی کہ اصل زندگی، اصل فائدہ دنیا کا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، آپ ٹھہر جائیں، سوچیں ذرا اس بات پہ۔ آپ کی نظر میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ امت مسلمہ بھٹک گئی ہے، گمراہ ہو چکی ہے، یہ اس کو یوں لگ رہا ہے کہ اصل فائدہ دنیا کا ہے۔ میں ساری پوری امت کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے، وہ ہے نا دار الغرور، دار الغرور اللہ تعالیٰ، متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے۔ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا۔ دیکھیں، دراصل یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اچھا، امتحان اگر آپ نہیں دیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے، اور امتحان کو آپ نے امتحان سمجھ لیا، پھر اس کے لیے تیاری کی، تو پھر آپ فائدے میں رہیں گے۔ یہ دیکھیں عام باتیں ہیں، اس میں کسی لمبے چوڑے غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں دیکھوں، آپ دیکھیں کہ اس کائنات کو، اپنے وجود کو، اور یہ انسان، ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے، یہ کائنات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے۔ میں مرکزہ کائنات ہوں، میں مقصود کائنات ہوں۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، اتنا رحیم اور کریم ذات باری تعالیٰ ہے، وہ ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا چاہتی ہے، بہت بڑا فائدہ، لیکن وہ فائدہ دنیا کا نہیں ہے، اصل میں فائدہ آخرت کا ہے۔ تو دنیا تو آنی جانی چیز ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اس کو انتقال کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الی ربکم ترجعون، پھر رب کے پاس جانا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ دیکھیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہم نہیں مانتے، اپنے عمل سے ہم نہیں مانتے، اور ہماری جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اگر ہے تو یہی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ ایک بلائے عام ہے، وہ بعض اوقات میں فقہ کی وہ اصطلاح بلوے عام، یا میں بلائے عام کہتا ہوں۔
ایک عام ذہنیت ہے کہ انسان دھوکے میں ہے، اور سورہ عصر کا مضمون بھی بالکل، آج ہم خسارے کی بات کر رہے ہیں، سورہ عصر کا مضمون تو بالکل واضح ہے۔ سورہ عصر کا مضمون یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، جس نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، جو اللہ کے راستے پر نہ چلا، تو وہ نقصان میں ہے۔ یہ سورہ عصر کا میں یعنی وہ مضمون بیان کر رہا ہوں، اصل میں بات تو خسارے کی ہم کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہماری آمد یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی لیے تیاری کریں۔ اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں وہ خسارے کی تک، بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کی آپ تیاری کریں، یقین کر لیں اور پھر اس کے لیے تیاری کریں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مثال بنا لیتے ہیں کہ آپ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، متوسط طبقہ ہے، دکان ہے، چل رہی ہے، کبھی چلتی ہے نہیں چلتی، صاحب اولاد ہیں، تنگی ترشی میں گزر ہو رہی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی تمہارے گھر سے، مثال کے طور پہ ایک غیر آباد جگہ کا بتاتا ہے کہ بھئی وہاں جاؤ، وہ پہاڑ ہے اور یہ نشانی ہے، اور اس کے نیچے یہ درخت ہے، اور اس کے نیچے تقریباً 5 گز تم جگہ کھودو گے، 15 فٹ، تو تمہیں خزانہ ملے گا، تو تم یہ مشکل سے چھوٹ جاؤ گے، تم بس مالا مال ہو جاؤ گے، خزانہ ملے گا۔ یہ ہوتے تھے نا پہلے، بینکنگ وغیرہ یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ اپنے دفینے چھپا دیتے تھے۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ بیچارہ بہت پریشان، صبح جاتا ہے دکان، شام کو آتا ہے، اور کوئی خاص کام نہیں چل رہا، پھر جو ملتا ہے بس وہ نانے جمی مل جاتا ہے، اور کر کے لیے پھر وہ جانا پڑتا ہے، یا جو بھی ہے۔ تو اب یہ جو جس کو خزانے کا پتہ بتایا جاتا ہے، یہ اس خبر دینے والی کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ خبر دینے والی کی، وہ خبر دیتا ہے دو انسانوں کو، دو متوسط طبقے لوگ، ایک مثال ہے۔ تو ایک تو یقین نہیں کرتا، یعنی ایک کو مثال کے طور پہ ایک کو بتاتا ہے، اور وہی بات، وہی پتہ پھر ایک ہفتے بعد دوسرے انسان کو بتاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے جس کو خبر ملی، اس نے تو یقین نہیں کیا، یار چھوڑو یار، یہ اتنا بڑا دفینہ ہے، اس کو دیکھو، اس کی باتوں کو دیکھو، میں تو یقین نہیں کرتا، میں نہیں جاتا، وہ کوشش ہی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں کرتا بات پہ۔ اچھا، دوسرے ایک ہفتے بعد ایک دوسرے اس کا پڑوسی ہے، اس کو وہی پتہ بتایا جاتا ہے، وہ جا کے وہ یقین کر لیتا ہے فوراً۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ جا کے جاتا ہے، وہ کھلا نقشہ ہے، وہ کھلا نقشہ باقاعدہ نقشہ بتاتا ہے، بھئی وہ پہاڑ ہے، اس کے نیچے یہ درخت ہے، یہ اس کے نیچے 15 فٹ 18 فٹ یا 15 فٹ میں تم کھودو تو تمہیں دفینہ ملے گا۔ تو یہ میں نے مثال بیان کی۔ دنیا، ایک تو یہ دیکھیں، دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ جو بھی، جتنا بھی آپ کامیابی حاصل کر لیں، جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، آخر کار آپ کو اس سے جانا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپے میں کوئی دولت آپ کے کام نہیں آئے گی، بیماریاں مختلف لگ جائیں گی، یہ وہ، اور کھانے پینے، اور بس تو ایک عذاب بن جاتی ہے۔ بڑھاپا ایک الگ بیماری ہے، اور تو دنیا تو مقصد نہیں ہے، یہ تو ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ کماؤ کماؤ کماؤ، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ ایک غلط فہمی ہے،
دنیا منزل نہیں ہے، یہ ایک بات ہے، یعنی اس سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آخر یعنی عمر ختم ہو جائے گی آپ کی، جوانی گزار کے آپ بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، میں جیسے کہ اب مرنے والا ہوں الحمدللہ۔ تو آپ نے کیا کمایا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی عام ہیں۔ دنیا مقصد منزل بن نہیں سکتی، اس سے آپ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہے وہ بس جتنا بھی آپ کمائیں گے وہ بس۔ خیر، تو دیکھیں میں دنیا کی بات کر رہا تھا، بڑی اہم بات ہے، میں تھوڑی سی تمہید طول پکڑ گئی ہے، لیکن آپ اس بات پر سوچیں، خسارے میں کون لوگ ہیں؟ دنیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس کو خبر دی ہے، اس کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، ان علینا للہدی، اس کو وہ منزل، اس کی تفصیل، اس کا راستہ اور طریقہ کار، وہ خزانہ، کنت کنزا مخفیا، تو وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا، اس کی خبر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور ہمارے پیغمبر تو خاتم الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہوں نے ہمیں آ کے خبر دی ہے۔ اب ہمارے پاس وہ خبر جو ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تو ہماری منزل وہ سلامتی کے گھر میں ہے۔ میں مختصر بات کر لوں، جنت، کامیابی کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر جس نے دنیا میں اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی اور یقین نہ کیا تو وہ جائے گا جہنم میں۔ جس نے پیغمبر کی بات پر یقین نہ کیا اور اس کے لیے کوشش نہ کی، اور زندگی دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، اسی کے پیچھے پڑا رہا، تو جائے گا جہنم۔ اور یہ ناکام لوگ ہوں گے، یہ ناکام لوگ ہیں، اور جنہوں نے یقین کر لیا، پیغمبر کی دعوت پر کو قبول کر لیا، اور محنت اور جد و جہد، اللہ کی راہ میں جد و جہد کو اپنی روش بنا لیا، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم وہ ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب قرار دیتا ہے اس دن، یہ قیامت کے دن، جو زحزح عن النار، آگ سے جس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا الْمَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، او کما قال، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، میری باتیں ہو سکتا ہے آپ بور ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا بات کر رہا ہے، کہنا چاہتا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اصل میں خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ معلوم کیا، پیغمبر کی بات کو نہ سنا دل کے کانوں سے، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنائی، تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں میں یہ اکثر بات کہتا رہتا ہوں، دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں یا جو بھی حقائق ہیں، ہم دین کو ٹوٹلی نہیں مانتے۔ ہمارا دین وہ روایتی ہے، وراثت میں جو ہمیں ملا ہے، ہم نے کبھی دین پر نہیں سوچا کہ دین ہے کیا۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن
وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے دین کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہو اور کسی سے پوچھا ہو، اللہ والے سے، کسی جاننے والے سے پوچھا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ذکر والے ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان سے جا کر سوال کرو، ایرا غیرہ نتو غیرہ سے نہیں، جو میرے بندے ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کو ڈھونڈو، اس سے جا کر ملو اور اس سے جا کر سوال کرو، تمہیں تمام سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اچھا، تو نقصان کی تو یہ بات ہے۔ دیکھیں، جہاں تک میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اصل میں تو آج، یعنی آج کا ماحول، آج کے لوگ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کون سا سودا کر لیا ہے، کون سا سودا آپ کو پسند آیا ہے۔ دنیا میں جنت برائے فروخت ہے، اس کا سودا کرنا ہے آپ نے، اس کا آپ نے سودا کرنا ہے اللہ سے، اللہ سے بیعت کرنی ہے، اللہ سے خرید و فروخت کرنی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، خرید لی ہے مومنوں سے ان کی مال و جان کو، عوض میں جنت ہے۔ تو آپ نے آخرت کا سودا لینا ہے، آخرت یا جنت برائے فروخت ہے۔ اور دیکھیں، میں یہ الفاظ پھر کہہ رہا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں، میں مشکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا میں جنت اللہ تعالیٰ نے برائے فروخت رکھ دی ہے، جنت میں ہماری مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ تو یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے برائے فروخت رکھ دی ہے، اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ دراصل آپ کا نہیں ہے، ایک امانت ہے۔ جو آپ حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی امانت ہے۔ مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ آپ کی جان کا مالک بھی اللہ ہے۔ حقیقت میں جان کس نے دی آپ کو؟ کس نے بنایا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کون آپ کو یہ سہولیات دے رہا ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ ایک صحت مند زندگی آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ میرے آقا نے واضح طور پہ فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لوگو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں، دنیا تمہارے لیے ہے، اللہ نے بنائی ہے، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کی جدوجہد کے لیے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور پھر میں وہ بات کہتا ہوں کہ ہم تو ایک دھوکے میں پڑ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہرگز ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم متقی نہیں ہیں، ہم احتیاط والی زندگی نہیں گزار رہے، ہم بے احتیاطی سے زندگی۔ دیکھیں، بالکل سادی سی بات ہے، اس میں کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے ہی نہیں۔ ہمارے حساب سے آخرت تو ہے ہی نہیں، وہ پتہ چل رہا ہے، کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے کا ہر شخص اپنے عمل سے یہ علی اعلان کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، میرا یقین دنیا پر ہے اور میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، اور دنیا ہی کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ لم یرد الا الحیاۃ الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں، قرآن میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ
ایک آیت میں آپ کو سناؤں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اطمینان سے سنیں، آہستگی سے میں بات کر رہا ہوں، یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے سنیں ذرا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور میرے احکامات سے غافل ہیں۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھجوایا ہے اس کو تو ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ آج کا جو دین ہے یہ رسم و رواج ہے بس، اور آباء و اجداد کی تقلید ہے، اس کے علاوہ ہمارا دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا یہ دیکھیں یقین کی بات ہے، الا الذین آمنوا، یقین ہمارا دنیا پر ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، عام اور خاص سب کے سب مسلمان اس دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نرم الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم سب کا مدعا زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ سوچ لیں اس بات پہ، اور میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب، آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ خیر میں وہ آیت آپ کو سنا رہا تھا، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا والذین هم عن آیاتنا اولئک مأواہم جہنم۔ دیکھیں میں اپنی خواہش اور کوئی اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن کو پڑھ لیں، اللہ کا کلام آپ تک پیش کر رہا ہوں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی میری ملاقات پر یقین نہ کرے، اس کی امید نہ رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ سارا مسئلہ تو ملاقات کا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے حشاش بشاش ہوں، تر و تازہ ہوں، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وجوہ یومئذ باسرۃ، اس دن بعض چہرے پژمردہ ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ آج تو کمر توڑ عذاب ہم پر پڑنے والا ہے۔ جہنم نظر آ رہی ہوگی، سامنے ہوگی، اور جنت بھی نظر آ رہی۔ ازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین۔ دیکھیں میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں۔ ہم سب غافلوں کا ایک ٹولہ ہے، آج امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں بطور کتاب ہدایت۔ بس قرآن آپ دیکھ لیں، ہماری درسی نصاب میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان یعنی اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے، لیکن روز اول سے آپ دیکھ لیں پاکستان کی جو 75-76 سال ہے، اس میں کبھی کسی مومن نے حکمرانی نہیں کی، کیونکہ لوگ ہی مومن نہیں ہیں۔ جیسے لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہیں، فاسق حکمران ہیں، روز اول سے۔ بات تو اب دیکھ لیں، شرعی داڑھی کسی حکمران کی نہیں تھی، اور مومن کوئی بھی نہیں تھا، جیسے ہم مومن نہیں ہیں۔ اعمالکم عمالکم، اب بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں، 2024 3 اکتوبر، آج بھی ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو دنیا کا فائدہ اچھا لگتا ہے،
اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ ایک عام سوچ ہے، ہر شخص کے لیے دنیا اہم ہے، دنیا کا مفاد اہم ہے، ختم بات۔ باقی تو یہ رواج ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں نا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ مومن ہے، نہ مومن کی کوئی جماعت ہے، اور ہم سب دنیا دار لوگ ہیں۔ عام کہانی ہے، آپ کے گھر کی کہانی ہے، آپ کی کہانی ہے۔ میں تو مومنوں سے خطاب نہیں کر رہا، مومن تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن سب لوگ مجرمین کی ٹولی میں ہیں۔ آج امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ جرم کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت، فسق، فاسق، اور ہر بری صفت ہمارے لیے ہے، ہر بری صفت ہمارے لیے ہے۔ کافروں کی روش ہے ہماری، مشرکوں کی روش ہے ہماری، منافقوں کی روش ہے ہماری، اور پھر جو بھی ہے ہم یعنی اللہ کے حکم سے بغاوت ہے ہماری۔ کھلے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پر۔ ہم باغی ہیں اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یہ ہمارا یعنی تر امتیاز ہے۔ آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام، حقیقی اسلام کوئی نہیں چاہتا، دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے مطلب 70 یا اس طرح کی میں بات کر رہا ہوں، اسلامی نظام چاہیے، یہ چاہیے، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے اسلام کو، ہم قبول کرنا ہی نہیں چاہتے اسلام کو، نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو سب لوگ نقصان میں ہیں۔ دیکھیں، جس نے بھی آخرت کو فراموش کر دیا، آخرت پر یقین نہ کیا، دنیا کی طرف توجہ کر لی، اصل میں خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ موضوع بھی ہمارا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جس کا یقین نہیں ہے وہ خسارے میں ہے، جو یقین والے ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ زمانہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں، والعصر۔ اور وہ جو آیت میں آپ کو پیش کر رہا تھا اس پر بھی آپ غور کریں۔ ساری صفات جہنمیوں کی، ساری صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا رضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اللہ کی ملاقات، کبھی آپ نے مسجد کے ممبر سے یہ بات سنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، ہماری منزل اللہ ہے؟ کبھی آپ نے سنی ہے؟ میں نے نہیں سنی، آپ نے شاید سنی ہو، میں نے نہیں سنی۔ 68 سال میری عمر ہے، میں نے نہیں سنی۔ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں۔ ہاں جی، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا اور سرجن لگ گیا، اپنا کلینک ہے، اپنا گھر بنا لیا، اور بس دے مار 4.5۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میرا بیٹا جرنل ہے، میرا بیٹا کرنل ہے، جرنل ہے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ جرنل کا کسی ہو سکتا ہے، جرنلوں کے باپ بھی ہوتے ہوں گے، تو کیا وہ مطمئن نہیں ہے؟ میرا بیٹا جرنل ہے، 3 سٹار گاڑی، اور ہو سکتا ہے جنرل یہ گاڑی میں بٹھا کے لے بھی جاتے ہوں ابو کو ادھر ادھر، جو بھی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ، اس سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اس بات پہ بھی غور کریں ہم۔ میری باتیں سدا بصحرا ہیں، کوئی میری بات کو سننا بھی نہیں چاہتا، غور نہیں کرنا چاہتا۔
میں تو اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، آپ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، آپ کے دل پہ نہیں لگتی، لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم